جس طرح سردار شاہ صاحب نے باقی لوگوں نے کہا کہ اسکولز ہیں، ٹیچر ہیں، چوکیدار نہیں ہیں، رات کو کوئی بینچ لے کے چلا گیا اسکول سے، کوئی کتابیں لے کے چلا گیا، پنکھے لے کے چلا گیا، تو کون ذمہ داری دے گا؟ اس طریقے پورے سرکار کے جو کام ہے سارے متاثر ہو رہے ہیں بیکاز آپ نے بین لگایا ہوا ہے. ہوم منسٹر صاحب نے بتایا کہ جی 1 لاکھ لوگ ان کے پاس ہیں، 50,000 اسامیاں ان کے پاس موجود ہیں. ابھی اگر ہم لوگ سب چلا رہے ہیں کہ جی اسٹریٹ کرائم بڑھا ہوا ہے، اگر یہ 50,000 لوگ سڑکوں پہ ہوں گے تو آپ کو اور ہمیں سب کو فائدہ ہی ہے. تو خدا را ان چیزوں کو، ان پالیٹکس کو تھوڑا سائیڈ میں رکھیں اور ہم لوگ جو ہے وہ اپنے اسٹے آرڈر ختم کرائیں تاکہ صوبہ آگے چل سکے، تاکہ حکومت آگے اپنا کام کر سکے. تو سر نارکوٹکس ونگ میں ابھی ہم جو آفیسر لے کے آئے وہ ڈیپوٹیشن پہ سندھ پولیس سے لے کے آئے، اس میں بھی چیف منسٹر صاحب کی مہربانی، ہوم منسٹر صاحب کی مہربانی. اور پھر ہم نے ابھی ادھار مانگی ہے سندھ پولیس سے کہ جی ہمارے پاس فورس کم ہے، ہمیں کوئی 125 تک آپ کوئی نفری دیں کہ ہم نارکوٹکس کا کام کر سکیں. اس میں بھی میں شکر گزار ہوں چیف منسٹر صاحب کا، ہوم منسٹر صاحب کا، آئی جی صاحب کا، کہ انہوں نے جو ہے وہ اب ہمیں آج کل میں شاید وہ حوالے ہو جائیں گے ہمارے، تو ہم جو ایکشن ہوگا وہ مزید تیز نظر آئے گا. منشیات فروش آپ کو بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. سندھ بھر کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے بارڈرز کی بات کر رہا ہوں، جہاں پہ سندھ کے بارڈر ہیں، چاہے وہ گھوٹکی میں ہو، چاہے وہ کشمور میں ہو، چاہے ہب میں ہو، جہاں جہاں سے منشیات یہاں آ رہی ہے ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہوگا اور اس میں 0 ٹالرنس ہے. اور اللہ کا بہت بڑا کرم بھی ہے، کوئی نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے. سر اس کے علاوہ ہم نے ایکسائز میں ایک ریپڈ ریسپانس فورس بھی اس کا قیام عمل میں لے آئے ہیں. اس میں ہمارے پاس کچھ لاجسٹک کے ایشوز تھے، اس کے باوجود وہ فورس 24 گھنٹے اور 7 دن کام کرے گی. اور اس کے لیے ہم نے ڈیڈیکیٹڈ ایک کمپلینٹ سینٹر بھی بنا لیا ہے جس میں وہ ڈرگ ریلیٹڈ کمپلینٹ ہوگی. اس کے ہم نے نمبر بھی ہے 111374 634 یہ کمپلینٹ سینٹر نمبر ہے کہ جب بھی آپ کو پتا چلے کہ کوئی منشیات کا کاروبار کر رہا ہے، کہیں سے آپ کو اطلاع ملے تو برائے مہربانی آپ ہمیں اس نمبر پہ کال کریں. ہم مزید بھی اس پورے محکمے کو ڈیجیٹلائز کرنے جا رہے ہیں کہ جتنی بھی فیسلٹیز ہیں، چاہے موٹر رجسٹریشن کی فیسلٹی ہو، چاہے گاڑیوں کے نمبرز پلیٹ جو ہے لوگوں کو گھر تک پہنچانے کی فیسلٹیز ہو، سب کو ڈیجیٹلائز کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ ہمیں یہ شکایتیں تھی کہ جی لوگوں نے گاڑیاں رجسٹر کروا دی، ان کو نمبر پلیٹس نہیں مل رہی تھی. تو جو سپلائر تھا اس کو اپنے تھوڑا سختی سے نپٹ کے کہا کہ جی اپنی سپلائی بڑھائیں. اور سپلائی بڑھانے کے بعد اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ ان نمبرز کو پبلسائز بھی کر رہے ہیں کہ جی یہ نمبرز جو ہیں یہ پبلسائز ہیں، آپ لوگ برائے مہربانی آ کے اپنی نمبر پلیٹس جو ہیں وہ اپنی ریسیو کر لیں. اور کافی طور پر لوگ آ رہے ہیں اور والنٹیرلی نمبر پلیٹ وہاں سے لے کے جا رہے ہیں. سر اس کے لیے ہم گورنمنٹ کے جو باقی ادارے ہیں SRB کے ساتھ بھی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن مل کر اپنے جو ٹیکس ریونیوز کو زیادہ ماڈرنائز کرنے اور اس کو سینٹرلائز کرنے کے لیے اپنے ایفرٹس لے رہا ہے. اور اس کے لیے اب ہم نے ایک اور چیز بھی بتانے جا رہا ہوں. جس طرح ہم نے کہا کہ پلان ٹو اسٹیبلش ایک فورنسک لیب بھی ہم بنانے جا رہے ہیں جس میں ڈرگ ٹیسٹنگ جو ہے وہ فاسٹ ٹریک پہ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک کوآرڈینیشن کمیٹیز نارکوٹکس کی بنانے جا رہے ہیں ڈویژن لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پر. ہم چاہ رہے ہیں کہ ڈویژن لیول اور ڈسٹرکٹ لیول پر جو ہے نارکوٹکس کی وہ کوآرڈینیشن کمیٹیز ہو تاکہ ہر ضلع، ہر تحصیل، ہر شخص جو ہے وہ اس مہم کا حصہ بنے اور ہم اس لعنت کو یہاں سے ختم کر سکیں. سر اب میں آپ کی اجازت سے بات کروں گا ٹرانسپورٹ پر. محکمہ ٹرانسپورٹ جو کہ اس وقت اشد ضرورت بھی ہے پورے پاکستان میں اور خصوصی طور پہ سندھ میں، کیونکہ جو بھی اس وقت انفلیشن آئی ہوئی ہے، جو بھی مہنگائی کا طوفان ہے، جو بھی اس وقت ملک میں جو اس وقت چیلنجز ہیں، اس میں صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولت دیں، عوام کو زیادہ سے زیادہ آپ ان کو کوئی رعایتی چیزیں دیں جس سے لوگ جو ہیں وہ اپنا کام کر سکیں. سر اس میں میں پہلی بات کر لوں کہ میں اس 100 دن کی بات کر رہا ہوں نا. پہلے جو کیا وہ سب کے سامنے کوئی چھپی بات نہیں. اس 100 دن میں ہم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ ہاں میں ایز اے منسٹر میں احتساب کے لیے یہاں پہ موجود ہوں، اس اسمبلی کا ہر رکن کو جواب دینے کے لیے میں موجود ہوں،
اور اس صوبے کی عوام کو کہ 100 دن میں ہم نے کیا کیا کیا. سر اس 100 دن میں ہم نے پہلے ایک شٹل سروس چلائی جو انٹیگریشن تھی بٹوین اورنج لائن اینڈ گرین لائن. جو گرین لائن بنی ہوئی تھی BRT اور پھر جو اورنج لائن بنی تھی اس کا بیچ میں ایک اسپیس تھا جو خالی تھا, تو اورنج لائن BRT کو اب وہاں تک انٹیگریشن اس کی ہو گئی ہے. ہم نے انہی 100 دنوں میں اورنج لائن اور گرین لائن کی انٹیگریشن کر دی, تو اس میں ہم نے ایک شٹل سروس سٹارٹ کی. پھر سر اس کو آگے بھی ہم نے ایک پلان کر چکے ہیں, اس کے بھی ٹینڈر ہو چکا ہے کہ گرین لائن اور اورنج لائن ابھی تو ہم نے صرف شٹل سروس کے ذریعے انٹیگریٹ کیے, اب اس کا ہم ٹریک بھی انٹیگریٹ کرنے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس سے اس علاقے کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. سر دوسری یلو لائن BRT. یلو لائن BRT $438 ملین کا پروجیکٹ ہے, 61 بلین روپیز کا یہ پروجیکٹ ہے. سر یہ پروجیکٹ جو تھا, پھر میں آؤں گا کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ. یہ پروجیکٹ ہم نے پیپر میں ہمارا چل رہا تھا, کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے سر اتنی سست روی رکھی کہ اس پروجیکٹ پہ کو ٹچ ہی نہیں کیا. جب پہلے ہی حکومت آئی, کیبنٹ بنی, چیف منسٹر صاحب نے ہمیں بلایا تو ورلڈ بینک کے وفد کے ساتھ میٹنگ تھی. اس میں اس کی جو ماڈلٹی تھی وہ تھی انسیٹسفیکٹری ورک تھا یہ, کیونکہ اس کی سپیڈ کم تھی. سر چند دنوں میں ہم نے اس کام کو آگے بڑھایا اور ہم نے اس پروجیکٹ کو, ان کے جو ٹارگیٹس تھے وہ تھے کہ جی ہمیں اس پروجیکٹ کو جون میں شروع کرنا ہے, جو ٹارگیٹس تھے. جیسے ہی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت آئی اور یہ محکمہ پھر ہمیں ملا تو وہ کام سپیڈ اپ کیا گیا, اور جو کام جون میں ہم نے شروع کرنا تھا وہ ہم نے اپریل میں شروع کر کے دکھا دیا, 2 ماہ پہلے. اور اب جو ان کی رپورٹ انشاءاللہ تعالی آئے گی چیف منسٹر صاحب کے پاس, جب وہ نیکسٹ میٹنگ ہوگی ورلڈ بینک میں, تو میں ایڈوانس میں انشاءاللہ تعالی چیف منسٹر صاحب کو بتاؤں کہ یلو لائن BRT میں آپ کے پاس رپورٹ سیٹسفیکٹری آئے گی. الحمدللہ یہ فرق ہے ایک ان الیکٹڈ گورنمنٹ میں اور الیکٹڈ گورنمنٹ میں جو پین رکھتی ہے. اس میں سر ایک اور ہمارا تھا ڈیپوز کا, بس ڈیپوز جو ہیں یلو لائن BRT. کراچی کے دوست غور سے سنیں کیونکہ یہ بہت ہی اہم پروجیکٹ ہے اور ہم سب کے لیے اہم پروجیکٹ, اور یہ پروجیکٹ آگے 100 سال تک آپ کے ہمارے جو ہے وہ بسز کے ٹرانسپورٹ کے ایشوز کو ریزالو کرتا رہے گا. اس میں یہ پہلا جو اس کی پہلے شروع میں RFP تھی, اس میں یہ سنگل اسٹوری ایک بس ڈیپو بن رہے تھے. جیسے یہ گورنمنٹ ہماری آئی, مطلب یہ منسٹری مجھے ملی, تو میں نے ان کو یہ کہا کہ جی کراچی میں مین مسئلہ ہی ہمیشہ زمین کا ہوتا ہے کہ ہمارے بس سٹاپس نہیں ہیں, بس سٹینڈز نہیں ہیں, اور زمین کی بڑی شارٹیج ہوتی ہے. تو آپ اس کو سنگل اسٹوری بس سٹینڈ کو آپ ڈبل اسٹوری بنا دیں. تو انہوں نے کہا کہ پوری ڈیزائننگ چینج ہوگی, پوری ڈرائنگ چینج ہوگی. میں نے کہا بھلے ڈیزائننگ چینج ہو, ڈرائنگ چینج ہو. لیڈر آف دا اپوزیشن صاحب, میں آپ کا تھوڑا توجہ چاہوں گا, آپ پیپر بھیج رہے ہیں اپنے باہر. اچھا, میں نے کہا جی بھلے ڈیزائن چینج ہو, ڈرائنگ چینج ہو, آپ اس کو ڈبل اسٹوری بس سٹینڈ بنائیں تاکہ ان فیوچر, آج تو آپ صرف 250-300 بسز کے لیے بنا رہے ہیں, کل کو اگر ہماری پاپولیشن بڑھتی ہے, ہمیں 400-500 اور بسیں ڈالنی پڑے, تو ہمارے پاس آپشن موجود ہو, اس وقت ہم ٹریک یا زمینیں نہ ڈھونڈ رہے ہوں. تو الحمدللہ وہ دوبارہ ریوائز ہوئی ڈرائنگ, وہ جو سنگل اسٹوری بس سٹاپ تھا, بس سٹینڈ تھا, وہ ڈبل اسٹوری بن رہا ہے. کل اس کی NOL ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالی 10 سے 15 دن میں وہ کام بھی ہم دوبارہ شروع کرنے جا رہے ہیں. جو جام صادق برج تھا وہ کام ہم شروع کر چکے ہیں, بغیر کسی ایڈورٹائزمنٹ کے, بغیر کسی افتتاح کے. جام صادق برج جو یلو لائن BRT کا تھا, اس پہ پیرل برج بن رہا, اب 2 برجز بن رہے ہیں. پہلے ایک برج تھا, اب 2 برج بن رہے ہیں. اور میں نے کہا, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, لیڈر صاحب نہیں تھے, کہ 61 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ کراچی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جو ہے وہ دے رہی ہے. سر ریڈ لائن BRT, وہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا ہاتھی, ٹھیک ہے نا, وہ ہاتھی واقعی بن گیا ہے. ریڈ لائن BRT کا کام ہوا, پھر جو ملک میں ایک بیچ میں مہنگائی کا طوفان آیا, اس کی وجہ سے کانٹریکٹرز کے, اور کیونکہ اس میں ہم ایک انٹرنیشنل بینک کے فنڈز جو ہے اس سے ہم ڈونیشن لون لیے ہوئے ہیں, تو وہ لون اس میں منسلک ہے, تو چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں تھیں.